الحمد لله وبه نستعين. قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ على كل مسلم ومسلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. چشم اقوام سے مخفی حقیقت تیری ہے، ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کے اتمام ابھی باقی ہے. میرے محترم معزز سامعین کرام، پردہ بیٹی خواتین ملت اور عزیز نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کی زبان سے وہ حق بات کہلوا لے جو ہم سب کے لیے نفع بخش ہو. اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے. میں یوں ہی بیٹھ گیا آپ کے سامنے، کئی لوگوں کا یہ حکم تھا کن کا نام لو، کن کو خوش کرو، کن کو ناراض کرو، خیال پیش فرما دے. اور میں اس لیے بھی کہ حضرت مولانا مفتی ابو عبیدہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو ہم سب کے بڑے ہیں، استاذ الاساتذہ ہے، ہم سب کے مشفق مربی ہے، رفیق محترم ہے، اور ان کا سایہ ہم تمام بچوں کے اوپر ہے، ہمیشہ حوصلہ دیتے رہتے ہیں. ایک پہلا پروگرام نوگورہ کی سرزمین میں ہمارے ان کے ساتھ ہوا تھا، اور دوسرا پروگرام میں حضرت کے سائے میں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے اجازت دے دی ہے کہ معراج تم گاڑی چلاؤ، میں پیچھے ہوں. بڑوں کے سامنے میں کوئی دین کی بات کہنا شرم اور عار کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ مجھے پچھلا سبق دہرانے کا موقع مل گیا. دوستوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے ان لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ پروگرام کا سوچا ہے، کچھ ضروری چیز آپ تک پہنچا دوں. دوستوں اور ساتھیوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت امام صاحب کا، انہوں نے بے پناہ محبت سے مجھے نوازا، اور 2-3 دفعہ یہ ڈھوٹولہ کی سرزمین پر گئے، حضرت مجھ سے ملاقات نہیں ہو پائی، پھر بھی میں آپ کے اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ نے مجھ کو یہاں پر پہنچا دیا. بہرحال کہ دوستوں اور ساتھیوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے یہ محفل کی سوچی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے پیر کو سلامت رکھے، ان کے ہاتھوں کو اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کے ذہنوں کو قوت بخشے. یہ جو پروگرام آپ نے کیا ہے، آپ اس عشق نبی کی لو کو مدھم، عشق نبی کی چنگاری کو کبھی مدھم نہیں ہونے دیجیے گا. پروگرام کرائیے، خوب کرائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو قبول فرمائے. اور جن لوگوں نے مکتب کے لیے حضرت امام صاحب کو ہمت دی ہے، میں ان لوگوں کو اپنی طرف سے، یہاں کے تمام ٹیم کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے اس نیک کام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نجات کے اس کا ذریعہ بنائے. دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام جب مرنے کا وقت آیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، عزیزوں کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹوں، اے میرے پوتوں، اے میرے نواسوں، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. تم مجھے بتاؤ، میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری پیشانی کس کے سامنے جھکے گی؟ وہ بچے جو نبوت کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے. میں کیوں کہہ رہا ہوں دوستوں اور ساتھیوں، آج انسان 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازی ہے، ہاتھ میں 1000 کی تسبیح لیے گھوم رہے ہیں، اور وہ سوال کرتے کہ مولانا ہمارے بچے کیسے بگڑ جائیں گے؟ میں ان کو کہتا ہوں قرآن کریم کو کھولیے اور پہلے سپارے کے آخری صفحے کو پڑھیے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا. کیا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام نے جو سوال کیا اپنے بچوں سے، اے میرے بیٹوں، اے میرے پوتوں، اے میرے نواسوں، یہ بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری پیشانی کس کے سامنے جھکے گی؟ وہ بچے جو نبوت کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے، تمام بچوں نے ایک زبان کہہ دیا، نعبد الہک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن له مسلمون. اے میرے دادا، اے میرے پردادا، آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کے آباء و اجداد ایک وحدہ لا شریک لہ، ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. بچوں نے سوال کیا، اے دادا، اے میرے دادا، اے میرے پردادا، یہ بتائیے آپ کیسے، آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا ہم آپ کے جانے کے بعد راستہ بھٹک جائیں گے؟ آپ تو نبی ہیں، سینکڑوں نبی آپ کے خاندان میں
اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ بچے جو نبوت کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے, جن بچوں کی روحوں کو نبیوں نے چوما تھا, نگاہ نبوت کے سامنے جس کی پرورش ہوئی تھی, وہ نبی اپنی اولاد کے ایمان و عقیدے سے مطمئن نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام سے سوال کیا گیا, آپ تو نبی ہے, کیسے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوا کہ ہم راستہ بھٹک جائیں گے؟ دوستو اور ساتھیو, یہاں پر جتنی مائیں موجود ہیں, جتنے پیرنٹس گھر کے لوگ موجود ہیں, ذمہ دار موجود ہیں, میں ان لوگوں کے آنکھوں کو کھولتا ہوں, پٹیوں کو کھول رہا ہوں. سنیے گا یعقوب علیہ السلام کے جواب. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو, سوال یہاں کوئی نبوت, کوئی باپ نبوت کی بات نہیں ہے. کوئی باپ نبی کیوں نہ ہو, جب تک یہ طے نہ کر لے ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد ایمان پر رہے گی کہ نہیں رہے گی, ایمان اللہ کی عبادت کرے گی کہ نہیں کرے گی ان کے اولاد, تب تک ماں باپ کو نہ سکون کی موت آ سکتی ہے, نہ چین کی نیند آ سکتی ہے. دوستو, جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں تمام لوگوں کو کہوں, بتائیے کتنے لوگ یہاں پر ہیں جو صحیح قرآن کریم کو تعلیم, جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں؟ بڑے بڑے مجمع میں نے دیکھا 10 کی تعداد ایسی نہیں ہوتی ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنا جانتے ہیں. مولانا علماء کو چھوڑ دیجیے. کیا یہی آقا سے محبت, کیا یہی رسول سے محبت, کیا یہی قرآن سے محبت؟ وہ قرآن جو میرے آقا پر اتری, اس قرآن کو اپنی آنکھوں سے تلاوت نہیں کر سکے, اپنی آنکھوں سے پڑھ نہیں سکے, بھلا بتائیے اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ آج ہم کہتے ہیں مولانا ہم تو 40 کے ہو گئے, ہم تو 50 سال کے ہو گئے, ہم کہاں سے قرآن کریم کو سیکھیں گے؟ ہم ان کو کہتے ہیں ہم لوگ خود ندوات سے فارغ ہیں, ہم لوگ کچھ CBSE اسکول کو قائم کرواتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں دیکھو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کتنی عمر تھی؟ 41 سال سے لے کر کے 63 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو سیکھتے رہے. آج یہاں کے کوئی بھی نوجوان اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, قرآن کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں, کیا اس کے دل کے اندر یہ تمنا نہیں ہوگی, کیا اس کے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہوگی اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 کی عمر میں قرآن کو سیکھ سکتے ہیں؟ آج اس سرزمین پر کوئی امام صاحب کے بازو کو پکڑ کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے کوئی سوچے ہم بھی قرآن کریم کو سیکھیں گے, بھلا بتائیے کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی منزل کو آسان نہیں کرے گا؟ کرے گا انشاءاللہ العزیز. یہ طے کرو نوجوانوں, یہ طے کرو, ہمارے بڑے بزرگ وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ طے کر کے جائیے, یہ پیغام لے کر کے جائیے, انشاءاللہ العزیز ہم بھی قرآن کریم کو سیکھیں گے. اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے سامنے چبوترے پر چبوترا بنوایا, اور اس چبوترے پر جو پڑھنے والے صحابی تھے, 70 صحابی کو جو رکھا, وہ صحابی کون تھے؟ 30-40 سال کے پڑھنے والے لوگ تھے. آج یہ طے کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, اللہ یا اللہ ہماری زندگی گزر گئی, اے اللہ ہم نے سارے کاروبار سیکھے, کپڑے کو سیلنا سیکھا, اے اللہ ہم کھیتی کرنا سیکھے, اے اللہ ہم اتنے بدنصیب, ہمارے ماں باپ نے اگر قرآن پڑھنا نہیں سکھایا, اے اللہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھیں گے انشاءاللہ. ماں بہنیں آپ بھی ہمت پیدا کیجئے. آج مختلف طرح کے ایڈورٹائز کے ذریعے سے, فلموں کی اسکرین کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے سینے پر ایسا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, اس ڈاکے کی بنیاد پر کس کے دل میں ایمان سلامت رہے, کس کے دل میں ایمان سلامت نہ رہے, یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے. اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کو سینوں میں ایمان کو اتارنا چاہتے ہیں, یہ طے کیجئے اگر پھول جیسے اولاد اگر آپ کو اللہ نے عطا کی ہے, وہ اگر آپ یہ طے کیجئے سچا مسلمان ہے, نبی کی محبت اگر دل کے اندر ہے, یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ہم پھٹا کپڑا پہن سکتے ہیں, اور ہم پھٹے کپڑے پہن سکتے ہیں, ایک وقت بھوکا رہ سکتے ہیں, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, قرآن سے تعلق ہے. ہمارے گھر میں اگر چھپر ہو یا ہمارے گھر میں چھت نہ ہو, لیکن طے کیجئے سرزمین پر بیٹھ کر کے انشاءاللہ ہم اپنے اولاد کو قرآن کریم سکھائیں گے انشاءاللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے زبان کو قبول فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، بچے کو پیدا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن جس اولاد کو آپ نے فرض کیا ہے اس اولاد کو تعلیم دینا فرض ہے۔ جس طریقے سے ایک تبلیغی افراد تشکیل کرتے ہیں گاؤں گاؤں جا کر کے، لوگوں کے پاس مل کر کے نماز کے لیے تشکیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ تمام علاقے میں بسنے والے بچوں کا سروے کیجئے۔ آپ یہ طے کیجئے ایک ایک بچوں کے سینے میں قرآن کو اتاریں گے۔ اگر کوئی اولاد کسی کی اولاد بغیر دوا کے اگر مر جاتا ہے، جتنا بڑا مجرم وہ باپ ہے، جتنا بڑا مجرم وہ ماں ہے، اس سے بڑا مجرم وہ باپ ہے جو اس کی اولاد بغیر قرآن کے مر جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں اس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اپنے پیغام کو میں آپ تک پھر سے پہنچاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ یہ طے کیجئے کم سے کم امام صاحب نہیں رہے، آپ کے جنازے پڑھانے والا کوئی عالم دین نہ ملے، آپ کے بچوں کو اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے آپ کے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر کے مجھے حوصلہ دیجئے، وعدہ کہ انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ We are not able to do anything in the world without education. That is very important. Islamic education بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بتا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کب آئے اس دنیا کے اندر، کب پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 22 اپریل 571 عیسوی کو سوموار کو صبح 4:20 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے۔ آپ جانیں گے، اپنے اولاد کو آپ بتائیں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا۔ 6 کروڑ 9 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے رب نے انہیں اس دنیا کو بنایا۔ 10,500 سال پہلے رب نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ چیزیں کہاں سے ملے گی؟ جب آپ جانیں گے، مکتب میں بچوں کو بھیجیں گے، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے قل اللہ احد اللہ الصمد، اور وہاں جا کر کے انگلش میڈیم میں آپ وہاں 10,000 5,000 روپے دے کر کے آپ اسے انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں۔ وہ بچہ مکتب میں پڑھنے کے لیے امام صاحب کے پاس آئیں گے، وہ بچہ ٹرانسلیٹ کریں گے، It's Allah only۔ ایک طرف قرآن پڑھایا جائے، ایک طرف انگلش پڑھایا جائے۔ ایسا دور آ گیا ہے، کمپٹیشن کا دور آ گیا ہے دوستو۔ اس لیے طے کیجئے انشاءاللہ اپنے اولاد کو قرآن کریم پڑھائیں گے نا بھائی۔ میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے آنکھوں پر جو پٹی بندی ہوئی ہے، انسان جو ہے بیزار ہو گیا اپنی زندگی سے، ماں باپ سے نفرت ہوتی چلی جا رہی ہے، کتوں سے محبت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ منظرنامہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کہاں سے پڑھائیں گے؟ اسپیشل کوالٹی کا جو بچہ ہوگا نا، اس کو دیں گے 20,000 روپیہ مہینہ، وہاں پر جا کر کے 15,000۔ اور جو نٹہوا ہوگا، جو لنگڑا ہوگا، جو تترہوا ہوگا، اس کو امام صاحب کو دان میں دے دیں گے، امام صاحب لیجئے ان کو آپ سنبھالیے۔ اور 100 روپیہ مولانا صاحب مانگے، ایسا لگتا ہے کہ پورے علاقے خرچہ وہی اٹھا رہا ہے۔ بتائیے، لعنت ہو ایسی سوچ پر جو دنیا کی تعلیم کو قرآن کے رتبے کو گھٹا دے۔ کیا قرآن لنگڑوں کے لیے اترا تھا؟ آپ وہاں پر 400-500 روپے دے رہے ہیں اور امام صاحب کو آپ دے رہے ہیں 50 روپے۔ اس لیے آپ امام صاحب کے حالات کو بدلیے، وقت کو بدلیے، امام صاحب کے سائے میں، حافظ کے سائے میں اپنے بچوں کو بیٹھائیے تاکہ وہ ایمانیات کی حفاظت کر سکے۔ میں زیادہ وقت لے کر کے حضرت کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جتنی باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے قبل پہلے حضرت بہت قیمتی بات کہہ کر کے چلے گئے، مجھ سے بڑے ہیں، علم میں بھی کئی سو گنا بڑے، حضرت مولانا مفتی ابو عبیدہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ خوب بار بار آپ پروگرام کرائیے، اسی طریقے سے کرائیے۔ علماء کا ایک جم و غفیر، علماء کے ایک طبقہ کو آپ نے یہاں پر بلایا ہے، میں اس کے لیے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اہل سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔